بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہم وطنوں، میرا یہ اس وقت 11واں ویلاگ ہے اپنے یوٹیوب چینل سے، اور میری دعا ہے کہ میرے سننے والے، دیکھنے والے اور تمام فالوورز، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے پیارے وطن کو جو مسائل اور مصائب ہیں ان سے جلدی چھٹکارا دلائے، آمین. آج کا موضوع میرا صرف 2 ٹاپک ہوں گے. ایک ٹاپک تو ہے کہ جو موجودہ رجیم ہے، جو موجودہ حکومت ہے، ان کا آئین پاکستان سے بالکل کھلم کھلا انحراف. دوسرا میرا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے کہ ڈیفنس فورسز کی اس وقت جو ضرورت ہے ایز اے ایکسپرٹس، ایز اے اپنا ملٹری ریلیشنز کی ایکسپرٹس کی روح سے، جو اس وقت بہت ضروری کام ہے کرنے والے ہماری جو بہادر افواج ہیں، ان کی چین آف کمانڈز اور ان کی جو پالیسیز میٹر ہیں، ان پہ کچھ میرے تفصیلات ہیں. میں ان پہ بھی اپنی ماہرانہ ایکسپرٹس رائے کا اظہار کروں گا. تو آئیں چلیں، پہلے ٹاپک جو ہے وہ آئین پاکستان کا ہے. جب سے یہ رجیم چینج کا سسٹم ہوا ہے تقریباً اپریل سے، تو اگر آپ لوگ، بلکہ میری تو گزارش ہے کہ تمام میرے معزز فالوورز اور میرے ریسپیکٹڈ اور نہایت ہی جو غیرت مند پاکستانی ہیں، ان کو آئین پاکستان کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور اسپیشل اس وقت جو ہے آرٹیکل 7 سے لے کے آرٹیکل 24 تک ان کو 1 بائی 1 پڑھنا چاہیے. ہر جگہ پہ اویلیبل ہے آئین پاکستان کی کتاب، بک. آپ کو اپنے ایپ جو ہے اس پہ بھی، گوگل ایپ پہ بھی مل جائے گا. اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، انگلش میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. تو وہ بہت ضروری ہے اس کا مطالعہ. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ان لوگوں نے سنگین اور شدید جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور صرف ایک دن نہیں کی ہے، مسلسل 10 مہینے سے کر رہے ہیں. مثلا ایک ہی قسم کی ایف آئی آر کا پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ایک ہی متن، وہ جو ہے وہ چمن میں بھی ہے، ڈنڈی کوتل میں بھی ہوتی ہے، گوادر میں بھی ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل خلاف آئین ہے اور اس کی آئین اجازت نہیں دیتا. ایک ہی جرم میں ایک بندے پہ ایک ہی ایف آئی آر ہوتی ہے. دوسرا، اگر آپ آرٹیکل 6 اور آرٹیکل 7 کو ملا کے پڑھیں تو یہ جو تھوک کے حساب سے اس رجیم جو ایک عجیب ایک آفت خداوندی پاکستان پہ آئی ہوئی ہے، تو انہوں نے
جو ہے وہ تقریباً اگر میں نام لینا شروع کروں تو 20 لاکھ بہت لمبا ہو جائے گا. انہوں نے درجنوں نہیں سینکڑوں کے حساب سے جو FIR کاٹی ہیں، اس میں یہ جو دو دفعات ہیں اسپیشل، بلکہ 3 ساتھ دہشت گردی کی بھی جو ہے وہ لگا لیں. تو حیرت ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اس طرح کھلا کھلا وہ، حالانکہ جو بغاوت ہے اس کی ڈیفینیشن اور اس کی ڈسکرپشن وہ لکھا ہوا ہے کہ بغاوت کی دفعات کس وقت کس صورتحال میں لاگو ہوتی ہیں، اپلیکیبل ہیں. تو کیونکہ یہاں پہ کوئی انہوں نے سرزمین بے آئین کر دیا ہے ہمارے وطن پاکستان کو، اور ہمیں سب سے زیادہ شکوہ تو بہرحال جو ہمارے حقوق کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جس نے ہمارے حقوق کا تحفظ کرنا تھا، اور جو آئین کے تحت ہمیں رائٹس، اختیارات، یا ہم جو چیزیں کر سکتے ہیں وہ تحفظ کرنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور باقی پھر ہر صوبے کی جو ہائی کورٹس ہیں انہوں نے. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ مایوسی ہوئی ہے کہ اس طرح کھلے عام راتوں رات کے 2-2:30 بجے کے بعد جو ہے وہ معزز رسپیکٹڈ پاکستانیوں کو، یا جو پاکستانی جس حیثیت میں بھی ہے، چاہے وہ سینیٹر ہے، چاہے وہ سابق وزیر ہے، چاہے MNA ہے، چاہے جرنلسٹ ہے، چاہے اینکر ہے، چاہے جو بھی جس حیثیت میں بھی ہے، ان کے دیواریں پھلانگ کے دروازے توڑ کے جو ہے وہ اس پہ تشدد کر کے ان کے بچوں کے سامنے، یہ ایک عجیب صفاقی اور ایک عجیب جو ہے وہ ایک پاگل پن اور ایک نہایت ہی سنگین انحراف ہے آئین سے. تو بہرحال عدالتیں کچھ ریلیف دے رہی ہیں، لیکن اس کا نوٹس اوورال جو کرنا چاہیے، اس نوٹس کا جو ہے وہ پہلا کام ہے جناب ہمارے آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو لینا چاہیے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ارتکاب کیا ہے، جنہوں نے آئین توڑا ہے، چاہے وہ IG ہے، چاہے وہ چیف سیکرٹری ہے، چاہے وہ سو کارڈ وزیر اعلیٰ ہے، یا اپنا وزیر اعظم ہے، کوئی بھی ہے، انہیں فوری طور پہ جو ہے وہ جس حیثیت میں بھی ہے، کیونکہ اگر آئین ہے تو ہم ہیں، اگر آئین ہے تو پاکستان ہے، اگر آئین ہے تو سپریم کورٹ ہے، کیونکہ پہلا جو ستون ہے اس مملکت کا وہ ہے جو آئین میں جو پاورز ڈیلیگیٹ ہوتی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے، وہ رب کریم اور خدا کی طرف سے جو ہے نا اس کی جو ہے وہ سب مالکیت ہے، سب جو اونرشپ ہے وہ ہمارے گاڈ آلمائٹی کی ہے. اس کے بعد جو اس وقت ہمارے ملک میں چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے آنریبلس وہ ہیں، انہوں نے کوئی ایک سو موٹو ایکشن نہیں لیا. معذرت کے ساتھ اور بڑی عاجزی کے ساتھ میں اس چیز پہ گزارش کر رہا ہوں کہ کتنے سنگین قسم کی وائلیشنز آئین کی ہو چکی ہیں، اور اتنی تو جو ہے وہ افریقہ کے کسی تھرڈ کنٹری میں بھی جو دور دراز ہے، روانڈا یا جو ہے وہ
نگاراگوا جو بھی ہے، جتنے بھی فار فرانس ایریا ہیں جہاں پہ سویلائزیشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، وہاں کی پولیس بھی نہیں کرتی، وہاں کی بھی جو ہے وہ فورسز نہیں کرتی. تو بہرحال اس پہ بڑا تمام آئین کو سمجھنے والے، آئین کو پڑھنے والے وہ نہایت ہی رنجیدہ ہیں، بوجھل دل سے جو ہے وہ شکوہ کر رہے ہیں اپنے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یا پاکستانی عوام نے ان کو اتنی بے پناہ پاورز دی ہیں، تو وہ جو یہ اس بربریت اور جو ہے اس کا جو ہے وہ انہیں نوٹس لینا چاہیے. تو دوسرا اس کے ساتھ ہی جو 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 اس وقت جو چیز ہے وہی مسئلہ ہے کہ اپنا آئین کے انحراف کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بھی مثلا کیئر ٹیکرز جو ہیں ان کی آئین میں بڑی کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی اسمبلی ٹوٹ جائے گی صوبائی اسمبلی ہے تو وہاں پہ کیئر ٹیکرز بنیں گے. چلیں اس میں کیئر ٹیکرز بن گئے. اب کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں اور اپنے دائرہ کار سے اختیارات تجاوز کر کے وہ تو آئے ٹیمپریری کہ فار زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 90 ڈیز کے لیے وہ آئے ہیں. ابھی کل میں بہت سخت شاباش دیتا ہوں اور میں نہایت ہی وہ ہائی کورٹس کی جو جسٹس جواد آنریبل جسٹس جواد کو ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس آئینی ریٹ پہ جو کہ اسد عمر کی طرف سے جو ہے وہ دائر کی گئی تو اس پہ اپنا بھرپور فیصلہ دیا. اور اس کے باوجود کہ ان کے عجیب حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ چیف کمشنر جو ہے وہ یا اس کا جو ادارہ ہے وہ اس طرح لگتا ہے کہ وہ ایک بینگ پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جوائنٹ ہو چکا ہے. حالانکہ اس کا آئینی اختیارات ہے، اس کا کوئی سیاسی رول نہیں ہے، اس کا کوئی سیاست میں آنے کا یا یہ سیاست کرنے کا جو ہے اس کو اختیارات نہیں دیا گیا. اس کو صرف یہ اس کا پہلا اور آخری کام ہے کہ وہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے. تو اس سلسلے میں چیف کمشنر نے بھی جو ہے یا اس کے ادارے نے بھی بہت زیادہ تجاوز کیا ہے، آئین کو وائلیٹ کیا ہے. میری چیف جسٹس آف پاکستان سے التماس ہوگی کہ ان کے خلاف فوری طور پہ جو ہے وہ ایکشن لیں. تو جلدی سے کیونکہ لمبا ویلاگ ہوتا ہے، ٹائم ٹوٹل 15-20 منٹ ہوتے ہیں. تو دوسرا جو چیز ہے جو ایز اے بینگ ڈیفینڈر آف پاکستان اور ڈیفینس فورسز کا جو ملٹری ریلیشنز، سول ملٹری ریلیشنز جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے جیسے انڈیا میں جو ہے وہ راون بپتا جو ہے وہ پیچھے جو ایئر کریش ہوا ہے اس کا رول ایز اے انہوں نے نیا ایک پوزیشن دی تھی اس کو، اس میں اس کا بھی رول میں نے پڑھا ہے. خیر اس کا تو ایئر کریش ہو گیا. ادھر سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہمارے جوائنٹ چیف آف سٹاف بیٹھے ہیں، وہ بھی 4 اسٹار جنرل ہیں. اس کے بعد انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ہمارے ایئر فورس کے، نیوی کے ایئر چیف، نیول چیف، اور اس کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف. جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ آبزرو کیا ہے کہ کئی جگہوں پہ آرمی جو ہے
جو آرمی چیف ہے وہ جو ہے وہ ان مثلا اس جو موجودہ ڈیفنس سسٹم ہے اس میں ایئر فورس کا اس کنونشنل وار میں ایئر فورس کا بہت بڑا رول آ چکا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. جیسے یوکرائن میں آپ دیکھیں، اگر آپ کو اس سے دلچسپی ہے ملٹری اسٹڈیز سے اور ملٹری جو وارز اس پہ اگر پڑھیں تو رشیا نے جو مار کھائی ہے وہ مار یہ کھائی ہے کہ وہ اس نے اپنے ٹینکس جو ہیں وہ اتنے زیادہ اس میں جھونک دیے کہ وہ لمبی قطاریں 20-30 کلومیٹر کی بنی ہوئی ہیں. اس میں اپنا جو ہے بہتر بند گاڑیاں اور جو ہے وہ اور ٹینکوں میں اس نے اپنے جو ہے وہ ٹروپس موو کیے ہیں. لیکن امریکہ نے جو ہے جو ان کو میزائل دیے، جو ان کو ڈرون دیے، جو ان کی ایئر فورس کو جو نئی جو ہے وہ جو ہتھیار دیے، تو ان ہتھیاروں سے ان کا جو گراؤنڈ کا جو رشین آرمی کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ بالکل جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اب تو ایئر فورس کے پاس جو ہے اس حد تک جو ہے وہ ڈرون ٹیکنالوجی آ چکی ہے، ایسے میزائل آ چکے ہیں، ایسے جہازوں سے، اور یا جو دوسرا ہے زمین ٹو زمین اور ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل ہیں کہ جس سے کوئی بچ سکتے نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کیونکہ آرمی کنٹرول کرتی تھی، ادھر بھی پاکستان میں بھی یہی سسٹم ہے. ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہیوج سسٹم جو ہے جو کہ ایئر فورس کے پاس میری رائے کے مطابق اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ ایئر فورس کے پاس نہایت ہی سوفسٹیکیٹڈ ریڈار سسٹم ہے اور وہ سینٹرل کمانڈ کے تحت جو ہے نا وہ چیزیں چلتی ہیں. تو بہرحال اس میں جو ہے وہ مثلا میں اس میں ایک اور اگزامپل آپ کو دوں. انڈیا کا بھی یہی حال ہے. انڈیا میں بھی اب خیر وہ اپنا سسٹم بدل رہے ہیں، اب وہ ایئر فورس کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں کہ جو ان کا ہیلی کاپٹرز گرا ہے وہ آرمی کے جو ہے وہ ڈیفنس سسٹمز کے ہوتے ہوئے، کیونکہ ان کا انٹیگریٹڈ جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. ان کا جو ہے وہ مینول کم، ان کے پاس اپنے چھوٹے ریڈار ہوتے ہیں، جبکہ ایئر فورس کے پاس بڑا ہیوی BVR مثلا ٹائپ کے سوفسٹیکیٹڈ. پوری دنیا میں اب یہ نظام چینج ہو رہا ہے کہ آرمی سے جو ہے وہ شفٹنگ ہو رہی ہے ایئر ڈیفنس کی، وہ مکمل ایئر فورس کو دیا جا رہا ہے. دوسرا، ان فورسز کا ہر حال یہ حال ہوتا ہے کہ یہ مکمل طور پہ یا تو جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو ہیں ان کو اتنی پاور دی جائیں کہ وہ ایک تمام فورسز کے ایکٹیو کمانڈرز ان کو اختیارات بھی دیے جائیں اور ان کی سینیرٹی صرف پروٹوکول یا جو ہے وہ خالی خول صرف ان کی سیٹ سینیرٹی نہ ہو، بلکہ وہ ان چیف کی اور ان کی انسپیکشنز کرنی. اور پھر تیسری بات جو کہنے والی ہے وہ یہ جو ہے غالباً ضیاء کے دور میں جو ہے نا یہ عہدہ جو ہے یا یہ ایک
چیف آف جنرل. اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو خیر بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا کہ اس کی کیا، لیکن پریکٹیکلی آرمی چیف جو ہیں وہ ہر چیز کو بلڈوز کر دیتے ہیں اپنا اختیارات کے حساب سے. فائنانس جو ہے وہ ہے. تو یہ بہرحال اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے. پاکستان میں بڑے اچھے ایکسپرٹس ہیں، ایکس جنرل جو ہیں ایئر فورس کے، بڑے قابل نیولس کے بڑے قابل جو ہیں وہ اپنا ایکسپرٹس بیٹھے ہیں. ان پہ مشتمل ایک فوراً جو ہے وہ ایک کمیٹی ہماری، یہ ایک آزادانہ گزارش ہے آرمی چیف سے اور چیف آف جوائنٹ اسٹاف جو ہے وہ باری باری ہر فورسز سے جو ہے نا وہ آنا چاہیے. میرے خیال ہے پاکستان میں شاید ایک یا دو دفعہ صرف ایئر فورس سے جو ہے نا کوئی جوائنٹ چیف آف اسٹاف آیا. اس کے بعد پھر وہی جو سیٹ ہے وہ آرمی کی جو ہے نا وہ اس کے پاس چلی گئی. تو کیونکہ وہ ضروری ہے، جو بیسک ہے کہ وہ جو تاکہ ان کو بھی یہ فورسز کو جو ہے وہ احساس ہو بھئی ان کا بھی جو ہے وہ بندہ آ کے تینوں فورسز کی جو ہے نا وہ ایکٹیو کمانڈ میں پارٹیسپیٹ کرے گا. تو اس طرح کے مزید میٹر ہیں جو میں انشاءاللہ اگلی اقساط میں جو ہے وہ گزارش کروں گا. اس میں کوئی خاص تنقید نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے جتنا بھی ہم سول ملٹری ریلیشنز یا ملٹری دنیا کی جتنی بھی آپ ایکسپرٹس ڈیفنس کے آپ ڈیفنس اسٹریٹجی ڈیفنس اسٹڈیز کو پڑھ لیں، اس میں نے یہ جو چند چیزیں بیان کی ہیں یا میں جو اپنی اگلی آنے والی ویلاگس میں شامل کروں گا. اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ اب کمانڈز جو ہیں وہ ان کو ری وزٹ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. اور اسپیشل جو ہے وہ اپنا آئی ایس آئی کا جو بدقسمتی سے اب اس میں شیور نہیں ہے، کیونکہ ہر حال ہمیں ایز اے ڈیفینڈر آف پاکستان ہم اپنے 3 پشتوں سے ہمارا سپاہگری پیشہ ہے. بہت زیادہ تنقید جو ہے وہ باجوہ ریجیمز پہ اور باجوہ ڈاکٹرائن پہ ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ اس سے پہلے ماشاءاللہ جو ہے وہ بھی چیف گزرے ہیں. کوئی مشرف میں تنقید ضرور ہوئی ہے، لیکن مشرف نے تو پھر ٹیک اوور کیا، پھر اس نے ایبروگیٹ کیا آئین کو، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ کیا. تو اس پہ تو تنقید سمجھ آتی ہے. لیکن یہ جو مفت میں باجوہ صاحب نے جو اتنی بھاری بھرکم جو ہے وہ بلنڈرز کر کے جو پوری ہمارے بچے اور ہمارے جو ہے ہر وقت پبلک میں جو ہے وہ ایک تنقید کا نشانہ بنتے ہیں. تو میرا خیال میں وقت ہے کہ باجوہ صاحب کا بھی جو ہے وہ ٹرائل وہ کیا جائے. بالکل اس میں جو ہے وہ میری اپنے سپس لارز جو نئے آ چکے ہیں اور کمانڈ سنبھال چکے ہیں، عاصم منیر صاحب سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ ان کو ڈیٹین کریں. اور جو ایک ڈسگریس پورا ادارہ ہوا ہے ان کی وجہ سے اور ہو رہا ہے سٹیل، اس میں آئی ایس آئی چیف کا بھی جو ہے وہ بھی نام آتا ہے. بہرحال آپ خود مجھ سے بہتر سورسز رکھتے ہیں اور نظر آتا ہے کام، کیونکہ اب وہ مشرف والا وقت بھی نہیں ہے. اب تو سوشل میڈیا کا اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. ہر بندہ جو بھی اٹھتا اور آپ اس کو روک نہیں سکتے.
تو بہرحال میں اس کے ساتھ ہی، کیونکہ ویلاگ لمبا ہو رہا ہے، تو میں اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے عرض وطن کو جو ہے وہ ہمیشہ گلاب کے پھولوں کی طرح مہکتا چہکتا اور خوشحال جو ہے وہ کرے، اور ہمارے جو عوام ہیں وہ جو ہے وہ مین ان کا اعتماد اور افواج پاکستان کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو اور وہ ایک پیج پہ آئیں۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پاک افواج، پاکستان ڈیفنس فورسز زندہ باد۔ وعلیکم السلام۔